अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। हैकले सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी, ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर जाकर इबादत कर सकें। हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना तो कोई वजूद था और ना ही इसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की हालत बंजारों की सी थी और ये खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे थे। इनका हैकल या इबादत का मरकज़ वो खैमा होता था जिस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था और उसी की जानिब ये रुख कर कर इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं, जिसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबियाए कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। कहा जाता है कि इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल निकाल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे। इनका अकीदा ये था कि जब तक ये पाक संदूक यानी कि ताबूत सकीना इनके साथ है, इनको कभी भी शिकस्त नहीं हो सकती। और दोस्तों, इसी तरह से होता था। जब तक ये ताबूत यानी ताबूत सकीना इनके पास रहा, इसकी बरकत से वो हर दुश्मन पर फतह पा लिया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तमीर करवाया। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो एक महल में रहता हूँ, जबकि मेरी कौम का माबद यानी ताबूत सकीना आज भी एक खैमे में रखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। शुक्रिया। बाइबल के मुताबिक इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि बादशाह ने कहा, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो खुद देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ, मगर खुदावन ताला का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में तो मुमकिन नज़र नहीं आती, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसका जिम्मा दे दिया गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ कर दिया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। इतने भारी और बड़े बड़े पत्थरों को इन जिन्नात की ताकत से ही एक तरतीब से रखा गया, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जब जिन्नात को पता न चल सका तो उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह से बनाई गई कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं, जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, माबद या मस्जिद बहुत ही आलीशान और वसीओ अरीज़ तामीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से बना दिए गए, या यूं कह लें कि इसके 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उल्मा, जो कि अंबिया की औलाद में से होते थे, वो इबादत करते थे। और सबसे अगले वाले हिस्से में, जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था, इसमें ताबूत सकीना भी रखा गया था और इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय सबसे बड़े आलिम यानी इनके पेशे इमाम के। वक़्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस भी होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। अंबिया कराम को नाहक
قتل کر دیتی رہی۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دینا ان کا وتیرہ بنا رہا۔ یہ کسی بھی طرح سے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تو دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی یہ دوگلی روش اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تک تبدیل کر کے ان کو بندر، سور اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی۔ سن 576 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا، تقریباً 2 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا، اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ دوستو، آج یہودیوں کا جو ملک ہے اسرائیل، اس کے دارالخلافہ کا نام بھی تل ابیب ہے، جو شاید اسی مناسبت سے رکھا گیا ہوگا۔ خیر، 80 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح سے ملا کہ سن 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی تعمیر پر ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل از مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا یعنی ڈائریس اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زورو بابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کرے۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 تا 515 قبل از مسیح پایا تکمیل کو جا پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم بھی نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے دوبارہ گرا دیا گیا تو یہ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل از مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروا دیا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا رہا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا
اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 80 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومن جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہو تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو انہوں نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی اس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی ناسمجھی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اسی ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ سکتی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔